بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ ذیشان فیض۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین محترم، خلیفہ چہارم حیدر کرار شیر خدا ابو تراب و ابو الحسن پروردہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سابق الاسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری بے مثل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ غزوات میں شمولیت اختیار کی اور جرت و بہادری کے بے مثال داستان رقم کی۔ امام الانبیاء، سید الاقیاء، حبیب کبریاء، صاحب المعراج والاسراء، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو دین کی دعوت پیش کی، ان کو اکٹھا کیا۔ پورا خاندان موجود تھا۔ جب دعوت سننے کے بعد پورا مجمع سناٹا چھا گیا، پورے مجمع کے اندر سناٹا چھا گیا، لیکن ایک 8 سالہ بچہ، دبلا پتلا لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے پوری بہادری سے کہا: لبیک یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سرداران قریش یہ منظر دیکھ کر مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو تو صحیح، اس کی دعوت کو کسی سردار نے تو قبول کیا ہی نہیں، کسی تاجر نے تو قبول کیا ہی نہیں، کسی نوجوان نے تو قبول کیا ہی نہیں، اس کی دعوت کو کسی نے قبول کیا، اس کی دعوت کو کسی نے قبول کیا بھی تو ایک 8 سالہ بچے نے کیا۔ سرداران قریش مذاق اڑا رہے تھے، مگر ان میں سے یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ 8 سالہ بچہ علی حیدر سے علی المرتضیٰ بننے والا ہے، صحابی مصطفیٰ بننے والا ہے، داماد رسول بننے والا ہے، فاتح خیبر بننے والا ہے۔ اس لمحے کو کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ 8 سالہ بچہ گلستان محمدی کا ایک مہکتا ہوا پھول بننے والا ہے۔ سامعین محترم، حب علی معیار ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی علی المرتضیٰ سے محبت کیا کرتے تھے اور امت کو اس کی تلقین فرمائی، بلکہ حب علی کو ایمان کی کسوٹی بنایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: والذی فلق الحبۃ وبرئ النسمۃ انہ لعہد النبی الامی الی انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ کائنات، رب کائنات کی قسم ہے، زبان نبوت نے فرمایا کہ جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو اس سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں:
بعث النبی جیشا منہم علی، اللہ کے رسول نے ایک لشکر بھیجا جس میں علی بھی شامل تھے۔ جب لشکر روانہ ہو جاتا ہے، ام عطیہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا۔ امام کائنات نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے علی کو صحیح سلامت نہ دیکھ لوں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، مجھے اللہ ذوالجلال نے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ سمیہم لنا، اے اللہ کے رسول ہمیں ان 4 کا نام بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی منہم یقول ذلک 3، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہا، سنو میرا علی بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔